السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں آج کچھ فرق بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی طرز سیاست میں اور باقی سیاستدانوں کی طرز سیاست میں کتنا فرق ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آج بھی ایون فیلڈ کے ذرائع نہیں آ سکے، منی ٹریل نہیں آ سکا، اس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا منی ٹریل نہیں آ سکا، اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آج بھی کیس لیا جا سکتا ہے اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں. دوسری طرف عمران خان کا ساری جائیداد جو ان کے فلیٹس تھے انگلستان کے اندر وہ پاکستان میں لے آئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، شوکت خانم کے لیے خلاف، نبل کے خلاف، القادر یونیورسٹی کے خلاف کیا کیا کچھ کیا، یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اس نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین بن کے ثابت کیا ہے. اختلاف ہوگا جب ایک آدمی کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کریں تو وہ بولے بھی نہ، اور جو اس کے ساتھ عوام چلنے والی وہ بات بھی نہ کرے. آپ بول کے لب تیرے آزاد ہیں، آپ زبانیں سیدھے، زبانیں کاٹ دیں، منہ سیدھے، یہ نہیں ہو سکتا. مگر یہ آپ کر گیا نا. ابھی جو چل رہا ہے جناب، میں ٹی وی چینلز پہ بیٹھا رہا کہ جناب مذاکرات، وہ اپنا علی ظفر صاحب کا مذاکرات کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی، علی ظفر نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا ہم کو بھیک نہیں مانگ رہے، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اور ڈیمانڈ جینوئن ہے، ڈیمانڈ غلط کیسی ہے؟ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنانے میں اس میں پرابلم کیا ہے؟ بنائیں، کیا عرض ہے؟ سیاسی قیدیوں کی رہائی کیا عرض ہے؟ کوئی کمیٹی پالیٹیو بنائی. بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ نہیں، ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری ہم ویسے ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. دیکھیے، اگر مذاکرات کوئی ہونی ہے اس پہ کوئی نہ کوئی تو ایک بات ہونی ہے نا، اور وہ ڈیمانڈ میں ایسی بات ہے کیا؟ بیرسٹر گوہر کے بیان کے بعد بتا دیں اتنا وقت گزر گیا کیا کہ حکومت وقت ان کو کمیٹی تشکیل دی، کوئی حکومت آئی، رانا ثناء اللہ ملنے آ گئے یا محسن نقوی ملنے آ گیا، انہوں نے جب تک انہیں اجازت نہیں ملنی تب تک انہوں نے ملاقات نہیں ہونی نا. اور یہی فرق ہے عمران خان کی طرز سیاست میں. تمام سیاسی جماعتیں وہ نہیں کر سکیں، یہ ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے. تو یہ بتاتا چلوں کہ حکومت وقت جو ہے یہ جمہوری رویہ نہیں اپنایا ہوا. انہیں جمہوری رویہ اپنانا چاہیے، انہیں کھل کے آگے آنا چاہیے، انہیں ان چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے. اگر آنا چاہتے ہو تو بڑا بہترین موقع ہے، آج بلائیں، ایک بنائے کمیٹی، آ کر بیٹھو، گفتگو شریف کی وجہ کیا کہ آپ نے بھاگ جانا ہے حکومت وقت نے گفتگو شریف سے. جی بالکل ایسا ہی میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور کل یہ بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، بھاگیں گے، پھر جگہ بھی نہیں ملنی ان کے لیے، اور سیاسی ہار ہوگی ان کی، اس لیے یہ نہیں چاہتے. اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف. 136 دن کی، جب آپ کو یاد ہے پاناما کا کھارا معاملہ آیا، ایون فیلڈ کے حوالے سے نواز شریف سے جب پوچھا گیا، 136 دن کی ہیئرنگز ہوئی، 136 دن کیس چلا. یہ کیس بنیادی طور پر تو میں لے کر آیا تھا. پہلے اسد کل کی طرف سے نیب میں درخواست دی تھی 2015 کے اندر. عمران خان صاحب والا معاملہ آیا تھا اکتوبر کے اندر، پہلے ہم نے دی یہاں پر. پھر ہم ہائی کورٹ آ گیا میں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. سنگل جج سے ڈی بی کے پاس گیا، ڈی بی کے پاس لارجر بینچ بنا، اور آج تک وہ لارجر بینچ پینڈنگ بنا ہوا ہے. لارجر بینچ نے کیس کی سماعت نہیں کی. لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہی ہے لارجر بینچ کے حوالے سے. اور پھر آپ کو پتا ہے 136 دن کی جب ہیئرنگ ہوئی تو جے آئی ٹی بنی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب ثاقب نثار صاحب اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے. یہ بینچ جسٹس گلزار ہیڈ کر رہے تھے، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، جسٹس جاز افضل صاحب تھے، جسٹس جاز الحسن تھے اس بینچ کے اندر. 2 میں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، جسٹس گلزار صاحب نے اور جسٹس آصف، لیکن 3 جنے کا یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہے، اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ایک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جے آئی ٹی بنا دی. اس جے آئی ٹی میں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے دبئی کا جو اقامہ ڈکلیئر کیا، جو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. اقامہ جو ہے نا وہ بتایا ہی نہیں ہے. دبئی میں جب آپ ایک ملازمت لیتے ہیں تو بھائی تنخواہ لینی ہے. وہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں ڈرامہ کر کے آپ بنا دیں اور کہیں کہ آپ نے تنخواہ لی یا نہیں، یا ملازم ہو گئے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہاں نہیں ہے. وہ بیٹے کی کمپنی میں چاہے آرٹیفیشل صحیح، لیکن آپ ملازم تو ہے نا. اب وہ ملازم جو چیزیں ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ نے اپنی نامینیشن جو پیپر ہے اس پہ ڈکلیئر کرنا ہے نا.
کہ آپ یہاں سے آتے ہیں، پیسے لیے ہیں آپ نے، نہیں لیے پیسے تو کہیں گے پیسے بعد میں لینے. تو آپ نے مس ڈیکلریشن کی. جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تنخواہ نہ لینے، تنخواہ لینے کا ایشو نہیں ہے، ایشو مس ڈیکلریشن کا ہے. اور اس بنیاد کے اوپر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا 62(1)(f) کے تحت. دوسرا معاملہ تھا جو ایون فیلڈ کے جائیدادیں ہیں، فلیگ شپ العزیز جو اسٹیل مل بنائی سعودیہ کے اندر، اس کے لیے انکوائری کا کہہ دیا. نیب نے اپنی انکوائری کی. میں اتنا لینتھی پروسیجر بتا رہا ہوں. نیب نے اپنی انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی اپنی جی آئی ٹی کے بعد، ریفرنس فائل کیے. ان ریفرنس میں ایک میں سزا ہو گیا جو ان کے پاس تھے نہیں. اور وہ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں چلاؤں گا، وہ آپ حیران ہوں گے دیکھ کر. اور وہ ان کے بیٹوں کے اسٹیٹمنٹ چلاؤں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. مریم صفدر کا میں چلاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تاریخی طور پر بتا رہا ہوں. نہیں تھے ان کے پاس تو سزا ہوگی، اربوں روپیہ جرمانے کے ساتھ کہا گیا. فلیگ شپ میں یہ بچے بری ہو گئے. اور ہائیڈ پارک والے میں باقی کیسوں میں سزا ہوگی. ان کے 2 ریفرنسوں میں سزا ہوگی اور اس میں 10 سال کی نااہلی تھی. اچھا، اس میں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. وہ ذرائع کون سے ہیں؟ وہ خچروں پہ لاد کر دبئی سے جو لے کر گئے تھے، کوئی ذرائع نہیں دکھا سکے. یہاں ایک بیک گراؤنڈ پہ وہ حدیبیہ پیپر کا ایک کیس چل رہا ہے. حدیبیہ کا ان کی 9,36,311 روپے میاں شریف نے آمدن دکھائی تھی 1988 کی، 87-88 کی. یعنی اگر یہ اربوں روپے کے مالک تھے، کروڑوں کے، تو آمدن اتنی ہونی چاہیے تھی نا جب یہ جائیدادیں لی گئی تھی. کیا ہوا اس میں؟ وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. 50 لاکھ بنایا گیا. وہ چیلنج کیا. وہ جسٹس عابد العزیز شیخ، جسٹس شاہد کریم صاحب نے ریفرنس میں اس کو سیٹ اسائڈ کر کے وہ 9,36,311 روپے آمدن ہوئی. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. میں ریکارڈ کے اوپر بتا رہا ہوں، بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے سارا. پھر یاد ہے حسن حسین نے کہا، مریم نے کہا میری سینٹرل لندن کیا پورے پاکستان میں جائیداد کوئی نہیں ہے. وہ سن لیجئے گا. اور حسن نے، حسین نے، ان سب نے جو کہا کہ جناب وہ ہمارے ہیں جو ایون فیلڈ والے ہیں. یہ ریکارڈ پہ ہے، سنیے گا ذرا. اچھا، آپ نے وہ بھی سن لیا. آپ کو یہاں سے بھی اب یقین تو ہو جانا چاہیے آپ کو نا. اب میں آپ کو لے کے آتا ہوں مسز سرینا عیسیٰ کے، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جو فلیٹ خریدے جب یہ ہائی کورٹ کے جج سے، پشاور ہائی کورٹ کے. ان دنوں ایک پراپرٹی پہلے کی ہے، 2 بعد کی ہے، جو 2 خریدی ہیں. ان میں بتایا کہ پیسے بھیجے ہیں بچوں کو پڑھنے کے لیے. یہ انکم ٹیکس کے آفیسر نے نکالا. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. اور وہ بیک گراؤنڈ پہ میں کہتا ہوں وہ ٹیم چلا دے. کیا ہوا اس میں؟ یاد رکھیے گا کیا ہوا. انہوں نے یہاں کو فورن ریمیٹنس میں کو پیسے جمع کرا دیے. اب وہ پیسہ وائٹ تو ہے ہی ان کے پاس. یہ کہا گیا جناب بہت بڑی امیر کبیر ہیں. وہ کہاں امیر کبیر ہے؟ وہ پیسہ جو جمع کروایا آپ نے فورن ریمیٹنس اکاؤنٹ میں، وہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ وہ لوکل مارکیٹ سے لے کے ڈالر شالر لے کے یا کوئی جمع کرا دیا. وہ وائٹ نہیں ہے. وائٹ تو جو ہے جو باہر سے آئے گا، پاکستان سے باہر سے آئے گا فورن ریمیٹنس میں، اس کی انکیشمنٹ لیں گے پاکستانی میں، زیر مبادلہ پڑتا ہے. پھر جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جیسے قاضی فائزہ کا، وہ ڈکلیئر نہیں کیا انہوں نے. ہم نے تو وہ ادھر ادھر کی باتوں میں اور وہ مینیج کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یونس صدیقی کا ٹکر ہے. آج بھی وہ منی ٹریل نہیں ہے. اگر وہ پیسے باہر بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجے تو جائیدادیں کیسے لیں؟ اگر جائیدادیں نہیں تو جائیدادوں کا پیسہ کہاں سے آیا وائٹ آپ کے پاس؟ یہ ہے وہ جو تاریخی سچ آپ تک بتانا ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.